باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری انسان ذات کو پکارا ہے، یا ایہا الناس، اے انسانو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اب کسی نے رب سمجھا پتھر کو تو وہ پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کسی نے رب سمجھا گھوڑے کو، وہ گھوڑے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کسی نے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑا، کسی نے دریا کے سامنے، کسی نے آگ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رب کی پہچان کروائی ہے۔ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہیں، یعنی تمہیں بھی جس نے پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی جس نے پیدا کیا، اس رب کی تم عبادت کرو، تو وہ رب ایک اللہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، دیکھیں، عبادت ہم ایک رب کی کرتے ہیں، عزت سب کی کرتے ہیں اور عبادت رب کی کرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ سمجھیں۔ ایک آدمی کے ہاں مہمان آیا، وہ آدمی مہمان کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتا ہے اور گھر جا کر ایک چارپائی لاتا ہے اور مہمان سے کہتا ہے یہ چارپائی آپ کے لیے۔ پھر وہ بستر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بستر بھی آپ کے لیے۔ تکیہ لاتا ہے، کہتا ہے یہ تکیہ بھی آپ کے لیے۔ وہ مہمان اس چارپائی کو رکھ کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تکیے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر وہ گھر والا دوڑتا ہوا جاتا ہے، ایک مٹکا پانی کا بھر کے لاتا ہے اور وہ مہمان کے آگے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ مٹکا بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک بڑی موم بتی لاتا ہے، کہتا ہے یہ موم بتی بھی آپ کے لیے ہے۔ ایک لوٹا پانی کا بھر کے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے رات کو کوئی تقاضا ہو جائے اور یہ لوٹا بھی آپ کے لیے ہے۔ مہمان ساری رات اس چارپائی پر آرام کر کے، اس بستر پر آرام کر کے اور پوری رات گزارتا ہے۔ اب مہمان اٹھ کر وہ نیچے بیٹھ کر اور چارپائی کو ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے چارپائی تیری بڑی بڑی مہربانی، اگر تو نہ ہوتی تو مجھے نیچے نیند نہیں آتی۔ تو اسے پاگل کہا جائے گا۔ اگر وہ پھر مٹکے کو ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے مٹکا تیری بڑی مہربانی، اگر تو نہ ہوتا میں پیاس میں پریشان ہو جاتا، مٹکے کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو پاگل کہا جائے گا۔ ہاں، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اس گھر کے مالک کا جس نے اس کو چارپائی لا کر دی، جس نے اس کو مٹکا پانی کا بھر کے دیا، جس نے اس کے لیے گرم گرم بستر اس کو بچھا کر دیا۔ عقل والا تب کہلاتا جب شکر ادا کرتا گھر کے اس مالک کا جس نے سب کچھ اس کو لا کر دیا۔ اسی طرح بعین ہی اسی طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے لیے بنائی ہے۔ یہ آسمان انسان کے لیے بنایا، یہ زمین انسان کے لیے بچھائی، یہ چاند ستارے اور پوری کائنات کے اندر جو بھی نظام ہے، جو بھی جانور ہیں، یہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یا اور بھی جانور جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور دریا بہا دیے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، یہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ کسی دریا کو ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے تیری بڑی مہربانی، اگر تو نہ ہوتا تو میری کھیت آباد نہ ہوتی اور میں بھوکا مر جاتا، تو اسے پاگل کہا جائے گا۔
اگر کوئی آدمی سورج کو ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میری فصل کیسے پکتی، تیری بڑی مہربانی، تو اسے پاگل کہا جائے گا۔ یہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، تمام بزرگان دین جو ہیں، یہ تمام کے تمام انسان ذات کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اب اگر کوئی آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، یا حضرت آدم علیہ السلام کو، یا حضرت نوح علیہ السلام کو، یا انبیاء اکرام میں سے کسی ایک کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کو پاگل کہا جائے گا۔ عقل والا تب کہلائے گا جب شکر ادا اس مالک کا کرے جس مالک نے یہ انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ اسی طرح کوئی ولی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آدمی شکر ادا کرے اس ولی کا، شکر ادا کرے اس اللہ کا جس نے اس کے پاس ولی بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور تمام صحابہ، اولیاء اعظام، انبیاء کرام، یہ تمام کے تمام اسی لیے نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو مشکل کشا کہا جائے، یہ اسی لیے ہے کہ ان کی زندگی سے آدمی سبق حاصل کرے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارے اور سنت پر چلائے اور شریعت پر چلائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم عزت سب کی کرتے ہیں اور عبادت ایک رب کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڑوا سچ۔